بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی، جو دوست احباب سنیں گے، مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ کی ذات پاک آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ اس دنیا میں ہر طرح کی آفات سے، مشکلات سے، محرومیوں سے، بچھڑ جانے سے، دل کے ٹوٹ جانے سے، ہر طرح کے ان معاملات سے کہ جن سے ہماری ذات کسی حد تک زخمی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات پاک آپ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری نسبت کب، کہاں، کس کے ساتھ، کس حد تک مل جاتی ہے، بن جاتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک ہم اس شخص یا شخصیت سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اپنی طرف سے یا اس کی طرف سے دور نہ کر لیں۔ یہ کھچاؤ، یہ خواہش، یہ طلب، یہ تڑپ اس لمحے واقعی ہی اپنی شدت کا اندازہ کروا دیتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے کیا ہے، کس حد تک ہے، آپ اس کے لیے کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے کیا ہے، کس حد تک ہے، کتنا ہے، کس کس لمحے میں ہے، کس کس مقام پہ ہے، یہ آپ کو پھر وقت بتا دیتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر بظاہر ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مکمل محسوس کرتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے رشتے آپ کے ارد گرد بنا دیے ہیں۔ یہ رشتے وہ رشتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں، مگر آپ کے اندر ایسے بہت سے سوالیہ نشان موجود رہتے ہیں، ایسی بہت سی خواہشات اور ان خواہشات کی تکمیل موجود رہتی ہے کہ جس کے ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں ہو، وہ چیز میری زندگی میں ہو، وہ گھر، مکان، ذات، نوکری، کاروبار، دنیاوی یا دینی کسی بھی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خلا ہمیں محسوس ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے آ جانے سے، اس کے مل جانے سے ہماری زندگی میں جو کہیں ایک خلا ہے جسے فقط ہم جانتے ہیں، وہ بھر جائے گا۔ پھر اس کی دوسری رائے آتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور جو عرش والا ہے وہ کیا چاہتا ہے، جو کائنات والا ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ کب، کہاں، کس کے لیے آپ کے دل میں ایک طلب، ایک تڑپ عطا کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کے تمام رشتے اپنا مقام لیے موجود رہتے ہیں، آپ کے رشتوں کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اس کا تعلق بھی اسی پر ہے۔ وہ آپ کے اندر جب کوئی رنگ شامل کرتا ہے، جب کوئی وجود شامل کرتا ہے، جب کوئی عمل شامل کرتا ہے، تو اس کا شامل ہونا آپ کی زندگی میں بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ کے اندر پہلے اس کا مقام بنایا جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی خواہش، اس کی طلب، اس کی تڑپ آپ کے وجود میں شامل کی جاتی ہے۔ پھر کہیں جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کی زندگی میں وجود پا چکا ہے، آپ کے اندر وہ خواہش وجود پانے لگی ہے، وہ تڑپ، وہ طلب،
بار بار دستک دینے لگی ہے کہ کوئی ہے جس کا تعلق آپ کی اس خواہش سے نہیں ہے کہ جو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں کسی خاص مقصد یا مطلب کے لیے، بلکہ اس کا خاص تعلق آپ سے اس لمحے بنتا ہے کہ جب منظوریاں اوپر سے ہوتی ہیں، آپ کی تمام اکڑ، آپ کی تمام لاؤبالی پن کے ساتھ بے نیازیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ اس شخص یا شخصیت کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اپنے آپ میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں اس وجود کو، اس شخص یا شخصیت کو، اس امر کو، اس عمل کو، اس مقام کو نہ فقط چاہنے لگتے ہیں بلکہ آپ کے اندر عقیدت و احترام بڑھنے لگتا ہے۔ اور جب وہ وجود آپ کی ڈسکشن میں اس لمحے آئے کہ جس لمحے آپ جائے نماز پہ ہوں، حالت عبادت میں ہوں، حالت وضو میں ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں یا کچھ اس طرح کا عمل کر رہے ہوں کہ جس کا تعلق آپ سے اور اللہ کی ذات پاک سے ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ اس میں آپ کا اب کمال نہیں رہا، یہ اس کا کمال ہے۔ وہ آپ کے لیے کس کے دل میں کتنا پیار بھر دے، کتنی عزت و احترام بھر دے، کتنا خوبصورتی سے ایک نظام آپ کے اندر رائج کر دے کہ جب آپ کا دن وجود پائے تو اس وجود پانے کے بعد کی حرف دعا سے لے کے رات کی تاریکی میں اللہ کے سپرد کرنے تک کا یہ سارا پروسیس آپ سے چھن کے اس کے پاس چلا جائے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، تو یہ منظر ایک ایسا منظر بن جاتا ہے کہ جس میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ رائج کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ری ایکشن ہے کہ جس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم لاکھ سوالات کرتے رہیں اپنے آپ سے، اپنے سامنے والے سے، وہ سب کے سب اس لمحے بالکل بے مقصد و بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اعتبار، اعتماد، غلط، صحیح، کسی کا حق مارا گیا، کس طرح مارا گیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کس حد تک ہوا، کس حد تک نہیں ہوا، یہ سب چیزیں بے مقصد و بے معنی لگتی ہیں۔ ان کا وجود واقعی بے معنی و بے مقصد لگتا ہے، کیونکہ آپ اب اپنے ساتھ فقط اپنی ذات کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے ساتھ اس عطا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی تعظیم، عزت و احترام آپ پہ فقط فرض نہیں ہوتا بلکہ رائج ہو جاتا ہے، اس سکہ رائج الوقت کی طرح کہ جس کے بغیر آج کل ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ قانون ہے، یہ وہ لازم و ملزوم احساس ہے کہ جس کو آپ اگر باغور دیکھیں تو اس کی کڑی اینڈ میں جا کے، سینٹر میں جا کے، ابتدا ہی میں جا کے اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑ دیتی ہے۔ جیسے آپ کسی درگاہ کے اس مقام پہ بیٹھے ہوں، سٹیئرز پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کو کسی کونے سے اس درگاہ کے اس فقیر کی قبر مبارک کس طرح سے نظر آ رہی ہو کہ یا سر کا حصہ نظر آ رہا ہو یا پاؤں کا نظر آ رہا ہو۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لا کے ان کے سامنے بیٹھ کے
جب اپنا درد بیان کرتے ہیں، جب اپنا مرض بیان کرتے ہیں، جب اپنا سوال رکھتے ہیں، جب اپنی التجاؤں کو اپنے تصور میں بھر کے ایک تصویر سے تشبیہ دیتے ہوئے، ایک روح کو پکارتے ہوئے، اپنے پورے معاملات کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے جب التجا کرتے ہیں نا، اس لمحے ہچکیاں سسکیاں تو بہت دور رہ جاتی ہیں، ایک عجیب سکتے کا سا عالم بن جاتا ہے۔ آپ کی زبان بالکل نہیں ہلتی۔ یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہماری زبان اجازت ہی نہیں رکھتی کہ کسی کا نام ہماری زبان پہ آئے۔ فقط ایک یقین، ایک اطمینان ضرور رہتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو اس کا ہوا وہ تیرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا تو اس سے کہہ دینا کہ میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ میری حمایتوں میں کوئی نہیں، اور اس کی حمایتوں میں وہ بھی ہے، تو بھی ہے، اور وہ بھی ہیں جو نہ ہو کے بھی ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسی تڑپ ہے، یہ کیسی طلب ہے کہ جس کو میں جتنا ختم کرنا چاہتا ہوں اتنی بھڑک کے میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اس آگ میں وجود جلتا نہیں بلکہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی روح کی پرورش ایک نئے انداز سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے اندر وہ تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں کہ آپ کو دیکھنے والا پھر آپ کو غور سے دیکھ کر آپ کو پکارتا ہے، اور پھر آپ کا نام لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ وہی ہیں؟ اس وہی میں فقط آپ کی شخصیت نہیں ہوتی، آپ کا نام نہیں ہوتا، آپ کا مقام نہیں ہوتا، بلکہ آپ کہیں پر بھی نہیں ہوتے۔ آپ میں وہ ہوتا ہے، اور وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ جو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر مقام پہ ہوتا ہے، اس کا عطا کردہ احساس جب آپ کے وجود میں وجود پاتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا احترام آپ پر پہلے سے بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی کمال نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ سے کچھ ہوگا بھی نہیں۔ آپ کو اس لمحے علم ہوگا کہ جب اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ دیا ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ جو لگی رہے، میٹھی میٹھی سی، کبھی دور سے کبھی پاس سے نظر آتی رہے، تو اس تسلسل میں بے یقینی کا عنصر ختم ہوتا رہتا ہے۔ ذرا سا اوجھل ہو جائے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، سانسیں اپنی رفتار کو برقرار نہیں رکھ پاتی، دھڑکنیں بھی اپنی رفتار سے قابو کھو دیتی، اور جب کھو دیتی ہیں تو پھر بے ربط معاملات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جن معاملات پہ آپ کو بہت زیادہ گرفت ہوتی ہے، آپ انہی میں ناقص العلم کہلانے لگتے ہیں، اور جہاں پر کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی ہم اس مقام سے گزریں گے، یہ جگہ ہمارے لیے منسوب ہوگی۔ ایک جھلک، فقط ایک جھلک، فقط ایک ہی جھلک، اور اس جھلک کے بعد ہر جا میں وہی جھلک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آپ کے غرور، تکبر، آپ کی خود ساختہ خود لذتی، سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پھر آپ نہیں رہتے۔ دوستو،
زندگی بڑی خوبصورت ہے. یہ زندگی اس لمحے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے کہ جب آپ چن لیے جاتے ہیں ان کے لیے کہ جن کا مقام ان کو علم ہو یا نہ ہو اس وحدہ لا شریک کے آگے کیا ہے، مگر جب وہی پاک ذات آپ کو کوئی نام، کوئی ہستی عطا کر دیتی ہے، کوئی شخصیت عطا کر دیتی ہے اور آپ کے مانگنے سے آپ کی جھولی میں اس چیز کو ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ وہ اعزاز ہوتا ہے کہ جس اعزاز کو اگر آپ لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو شاید لوگ آپ کو دیوانہ کہیں، اگر آپ احساسات میں لے کے بیان کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ ان احساس کو الفاظ نہیں دے سکتے. مگر خاموشی کی زبان کے اندر جب آپ اس ذات کا، اس شخص یا شخصیت کا، اس منظر کا، اس پس منظر کا ذکر کبھی اپنے کسی ایسے کے ساتھ کرتے ہیں جو موجود ہو یا نہ ہو، سالم حالت میں آپ کے سامنے ہو یا قبر میں موجود آپ کے سامنے ہو، جب آپ ذکر کرتے ہیں اور آگے سے پلٹ کر اس کا جواب اس صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا، نہ فقط خیال رکھنا بلکہ اس خیال میں اس خاص احساس کو بھی زندہ اور سلامت رکھنا کہ تم سے کسی کا دل نہ دکھے، تمہاری چاہتیں، تمہاری محبتیں، تمہارے تذکرے، تمہارے ذکر اذکار، تمہاری کہی ہوئی تمام باتیں اپنی جگہ پر. مگر جس لمحے تم کسی کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنے جا رہے تھے، کر رہے تھے، کوئی آ رہا تھا، عطا ہو رہا تھا، شاید اس سے بھی بہت پہلے ہم نے اس کو اپنا مان لیا تھا، ہم نے اس سوچ کو، اس وجود کو، اس روح کو، اس شکل و صورت کو، اس کی حرکات و سکنات کو، اس کی خامیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے عیبوں کو، اس کی توبہ کو اپنا مان لیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس بھی حال میں ہے، جس بھی صورت میں ہے، وہ جب بھی چھپتا ہے، جب بھی مانگتا ہے، جب بھی اس رب کو حاضر و ناظر جان کے اپنی پیشانی کو اس جائے نماز سے جوڑتا ہے تو پھر اس جیسا کوئی بھی نہیں لگتا. اس کی سسکیوں میں، اس کی ہچکیوں میں، اس کی التجاؤں میں، اس کی دعاؤں میں جو اپنائیت ہے وہ کہیں اور نہیں رہتی. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ارد گرد موجود ان عطاؤں کا، ان تحائف کا خاص خیال رکھیں، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کیا نظام ہے، یہ کیا معاملے ہیں، یہ کون سے سفر ہیں، کس طرح چن لیا جاتا ہے، کس طرح جوڑ دیا جاتا ہے، کس طرح منظر کشی کر دی جاتی ہے، کس طرح ان باتوں کا علم دے دیا جاتا ہے جو عام انسان کی سوچ، فہم، فکر سے بہت دور ہوتے ہیں. یہ سب وہی جانتا ہے جو آپ کے اندر ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں جو آپ کے اندر والے ہیں، اور ہر اندر والا اپنا مقام، اپنا وقت، اپنی ذات کو، اپنے احساس کو جب سپرد کر دیتا ہے ایک دوسرے کے حوالے، یہ سب منظر ہو جاتے ہیں. پھر وجود ملے نہ ملے، دل ملے نہ ملے، خیالات ملے نہ ملے، روحیں جدا نہیں ہوتی، رہ رہ کے خیال آتے ہیں، رہ رہ کے سوچیں گھیر لیتی ہیں. پھر آپ نہیں رہتے بلکہ
آپ میں وہ رہتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اور آپ میں کتنی پروان چڑھ چکا ہے اور آپ کسی میں کتنے مقام تک موجود ہیں. پھر کہاں پتہ چلتا ہے. دوستو، ایسے رشتوں کو، ان کی عزت و احترام کو اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ہمارے اندر زندہ، قائم و دائم رکھے کہ جو اپنے دکھ درد میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے مشکل سے مشکل حالات میں، اپنے سخت سے سخت تجربات میں بھی گرے ہونے کے باوجود اپنے پیاروں کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کے کہے الفاظ کی تکلیف کو اجاگر نہیں کرنا چاہتے. ان سے ملنے والی تکلیف کو، ان سے ملنے والے دکھ درد کو بیان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ کام آنا چاہتے ہیں، ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہاتھ تھامے رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ تھامے رکھنا چاہتے ہیں. ہمیشہ اپنی خوشیوں میں، اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں میں، اپنے گزرے ہوئے دن سے لے کے موجودہ دن تک اور پھر آنے والے ہر لمحے تک اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں. اللہ ایسے رشتوں کو ہمیشہ ہماری زندگی میں اسی اعتماد کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو ہمیشہ پر نور رکھے جو نہ جانے کیا سوچ کر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی دلی مرادوں کو، دعاؤں کو ان کے لیے بہتر بنا کے ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کی ذات پاک ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر میں ہمیشہ شامل رکھے. اللہ کی ذات پاک ہمیں صاحب عزت و صاحب نصیب رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. ہماری ان تمام باتوں کو جس سے کسی کا دل دکھا ہو، جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، جس سے کسی کی ذات میں توڑ پھوڑ ہوئی ہو، ان خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اس شخص کو، اس شخصیت کو، اس ذات کو، اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے خیالات کو اپنے نور سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی عطاؤں سے مالا مال فرما دے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. دوستو، اپنا اور اپنی ذات سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیں، سنبھال رکھیں اور اپنی ذات کو، اپنے الفاظ کو، اپنے اقدامات کو، یہاں تک کہ اپنے ہر عمل کو اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور دیکھیں. آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں.